کی حد ختم ہو جائے اور محبت اشد و حبن بن جائے، اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ایمان کی حقیقت یہ ہوگی کہ مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی آرزو یہ ہوگی کہ آقا لو رعانی، سنے اور تیرا مکھڑا نظر آ جاوے تو ماں باپ سب کچھ قربان کر دے گا۔ لو رعانی بأہلہ و مالہ، ان کی عشق کی حقیقت، ایمان کی حقیقت ہوگی عشق، اور عشق کی حقیقت کیا ہوگی؟ وہ ہر بندہ کہتا پھرے گا زبان حال سے لو رعانی بأہلہ و مالہ، سونیا تیرا مکھڑا نظر آ جاوے تو سارا کچھ قربان کر دے، تیرے قدموں پہ سب کچھ لٹا دے۔ اس کیفیت میں ہر کوئی ہوگا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے ایمان کی حقیقت اعمال کو قرار نہیں دیا، اپنی محبت اور عشق کو قرار دیا۔ یہ وجہ ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور 50 کتب حدیث میں، 50 کتب حدیث میں یہ حدیث کثرت کے ساتھ مختلف طرق اور روایات اور اسانید کے ساتھ آئی ہے کہ آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر بے ادبی کی، ایک شخص نے آ کر آقا کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ سیدنا فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، آقا اجازت دیں تو اس بے ادب گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ روک دیا کہ ابھی اسلام طاقتور نہیں ہوا، لوگ کوئی تانا نہ دیں کہ آپس میں مارنے لگ گئے۔ جب وہ پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا، پشت کر کے چل پڑا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مڑ کے چل پڑا، تو اسے حضور کی طرف پشت کرنے میں کوئی آر نہ تھی، وہ ایسا شخص تھا۔ چل پڑا تو حضور نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو۔ اس کا سر مڑا ہوا تھا، اس کی داڑھی گھنی تھی، اس کے گال ابھرے ہوئے تھے، آنکھیں دسی ہوئی تھیں، اور تہبند آدھی پنڈلی تک اٹھا ہوا تھا۔ یہ تھا اس کا لباس اور وضاقتہ، اور وضاقتہ بتا کر آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو، یخرج من ذیہ قوم فی آخر الزمان یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم ان احد منکم یحقر صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم وعملہ ما عملہم۔ فرمایا اتنے نمازیں پڑھتے ہوں گے، اس کی نسل سے قوم آئے گی، آخری زمانے میں اس کی نسل سے قوم آئے گی، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں، تم اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں کم دیکھو گے، کسی اور کو نہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ اتنے روزے رکھیں گے کہ اپنے روزے ان کو کم نظر آئیں گے ان کے مقابلے میں، اتنے عمل کریں گے کہ تمہیں اپنے عمل ان کے مقابلے میں کم نظر آئیں گے، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور سارا بیان کر کے عمل میں کثیر ہوں گے، عمل میں سب سے آگے ہوں گے، مگر فرمایا کیا؟ فرمایا عمل میں سب سے آگے ہوں گے، لیکن یمرق من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا نمازیں پڑھنے سے ایمان کی حفاظت کی ضمانت نہیں ملتی، محض روزے رکھنے سے، محض نماز پڑھنے سے، محض تبلیغ کرنے سے، محض وضاقتوں سے ایمان کی حفاظت نہیں۔ ایمان عمل کا نام نہیں، مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے۔ عشق مصطفیٰ ہے اور ادب مصطفیٰ ہے تو ایمان کی حقیقت ہے۔ اگر دل عشق اور ادب مصطفیٰ سے خالی ہیں، سارے اعمال دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے، دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ صحابہ کرام کے پاس یہی راز تھا، یہی راز تھا۔ عاشق تو وہ تھے ہی، ایک آدھ حدیث ختم کرنے کے لیے قریب جا رہا ہوں، نہیں سنا دوں، عاشق تو وہ تھے ہی۔ ان کے ادب کا عالم یہ تھا کہ برا بن عازب سے کسی نے پوچھا، صحابی سے، بتاؤ حضور علیہ السلام نے قربانی کے لیے کن جانوروں کو منع فرمایا اور کن جانوروں کی اجازت ہے؟ وہ 4 جانوروں کا ذکر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ آقا علیہ السلام نے اس طرح انگلیاں کر کے
4 جانور گنوائے، بس اتنی بات کی تھی. آقا نے بھی انگلیاں 4 کر کے 4 جانور گنوائے تھے. صحابی سوال کے جواب میں وہی بات بتانے لگا کہ اس طرح 4 جانور حضور نے گنوائے، اتنی بات کی تھی. بولو اتنی بات کرنے میں کوئی گستاخی ہوئی؟ ہوتی ہے گستاخی کہ آقا علیہ السلام نے اس طرح 4 جانور گنوائے، کوئی بھی ادبی ہے؟ نہیں. ہماری نگاہ میں بھی ادبی نہیں، مگر صحابہ کرام عشق اور ادب کے اس مقام پر تھے کہ یہاں بھی ایک بے ادبی کا شائبہ تھا. اتنی بات کہہ کر انہیں خیال آیا کہ یہ اشارہ 4 انگلیوں کا کہیں یہ حضور کی انگلی کی برابری نہ بن جائے، برابری نہ بن جائے. ساتھ ہی کہہ دیا کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ ادب کا عالم. حضرت عباس حضور کے چچا، کسی نے ان سے پوچھا، حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، حضرت عثمان نے کسی سے پوچھا، متعدد حدیث پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں انہو اکبر منی وانا ولدت قبلہ. فرمایا بڑے تو وہی ہیں میرے آقا، بڑے تو وہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. ہائے 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 ہائے، بڑے وہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. وانا اقدم علیہ فی المیلاد، میری پیدائش پہلے ہے. ارے بڑے تو وہی ہیں. ارے صحابہ کرام لغت کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے تھے، اور ہر وقت ایک اونٹ آیا، حضور کو سجدہ کیا، حدیث پاک میں سجدہ کیا، صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا جانور سجدے کرے اور ہم انسان ہو کر سجدے نہ کریں، اجازت دیں کہ سجدے کریں. یہ سوال دلالت کرتا ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. سوال دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں محبت اور عشق کا عالم یہ تھا کہ دل ہر وقت سجدہ کرنے کو مچلتے رہتے تھے، سجدہ کرنے کو مچلتے رہتے تھے، مگر اجازت نہ تھی. حضور نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے. یہ عالم تھا ادب کا. آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا عشق اور ان کا ادب، یہ ان کا ایمان تھا. عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تم قصر پڑھتے ہو سفر میں، یہ 4 کی 2 رکعتیں پڑھنا، قصر کی تفصیل کہاں آئی ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے نہیں. کب کریں اور کتنی کریں، کیسے کرتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا سوال کر دیا؟ انہوں نے فرمایا ان اللہ بعث الینا محمد ولا نعلم شیئا نفعل کما رأیناہ یفعل. اس نے کہا ہمارا عقیدہ سن لو، ہمارا مشرب سن لو، ہمارا مسلک سن لو. فرمایا اللہ نے ہمارے اندر اپنا سونا محمد بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد لا نعلم شیئا، حدیث کے لفظ فرمایا بس ہم حضور کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، اور کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، نہ ہمارا کوئی علم نہ معرفت، حضور کو جانتے، بس حضور کو دیکھتے تھے، جیسے وہی کرتے وہی ہمارا دین ہے. بس یہ نقطہ آپ کو سمجھانا تھا کہ حقیقت ایمان، عمل اضافے کا باعث بنتے ہیں، ایمان میں عمل تقویت کا باعث بنتے ہیں، ایمان کے درجے کی بلندی کا باعث بنتے ہیں. عمل کم ہو جائے تو نقصان کا باعث بنتے ہیں، مگر ایمان کی حقیقت کسی اور شے میں نہیں. ایمان کی حقیقت نہ علم میں ہے نہ عمل میں ہے، ایمان کی حقیقت مصطفیٰ سے عشق میں ہے. سو حضور سے تعلق علمی یہ بھی حقیقت ایمان نہیں، اور تعلق عملی یہ بھی حقیقت ایمان نہیں. حقیقت ایمان مصطفیٰ سے تعلق قلبی ہے، تعلق حبی ہے، تعلق عشقی ہے. جو لوگ اس میں بڑھ گئے ان کا ایمان محفوظ ہو گیا. مبارک ہو آپ کو کہ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اولیاء اور عشاق اور عارفین کاملین کے قدموں کے صدقے آپ کو وہ عقیدہ ملا جس میں حضور کے عشق اور محبت اور ادب کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ ان قدموں سے آپ کو وابستہ رکھے اور حضور کے عشق اور ادب کا ایمان عمر بھر سلامت رہے. وما علینا الا البلاغ.